میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تقویٰ. سبحان اللہ. اور اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی جس آیے کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ سورہ آل عمران کی اس آیت کا ترجمہ بھی میں عرض کر دوں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں. اب یہ بات، یہ موضوع مشکل بھی ہے، اور اس میں جو بنیادی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اس سے مراد کیا ہے. اس حوالے سے میں بات کروں گا، اور پھر تقوی کا حق ادا کرنا، اس پر بھی اپنی معروضات پیش کروں گا. اور جس مقصد کے لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اللہ کے، چونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے تقویٰ، جس نعمت کے حوالے سے اگر آپ غور کریں نا تو انسان کی جو معراج ہے، انسانیت کی جو معراج ہے وہ تقویٰ ہی ہے. میں آج ابتدائی طور پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد پھر اس موضوع پر تفصیل سے بات ہوگی. پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے حوالے سے ایک جو ارشاد فرمائے ہیں دو، اگر ان دونوں ارشادات ربانی کو اکٹھا کیا جائے تو اس کا جو معنی بنتا ہے وہ بھی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد پھر اپنی بات کی طرف آؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پہلا ارشاد ہے ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی. گویا رب کریم نے کہا ایک ارشاد میں کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے. تو اب اس میں جو ربط بنتا ہے نا وہ بڑا لطیف اور خوبصورت ربط بنتا ہے کہ کون سے انسان کے لیے ہدایت ہے. گویا کہ وہ انسان جس کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، وہی انسان در حقیقت متقی ہیں، اور متقی ہی انسانوں کا وہ طبقہ ہے جس پر اس انسان کو کہا جا سکتا ہے انسان جس کے بارے میں رب نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اس لیے کہ ان دونوں باتوں میں نشانی ایک ہی ہے. اب دو آیات طیبات ہیں، ایک سورہ یتیم کی اور ایک سورہ بقرہ کی. یہ دونوں اگر آپ غور سے سنیں، حضرت تسی آن کے بیٹھے پہ میں دیکھے نہیں ہوں، میں تو کیسے میرے کو رہا ہوں.
اوکھا مشکل سبق ہے، تھوڑی رہنمائی کی بڑی ضرورت ہے۔ نشانیاں دونوں میں ایک ہے، اس کی اب میں مثال تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ کس کے لیے رب نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کون لوگ؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ اور دوسری طرف جہاں فرمایا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، تو ان کے بارے میں ان کی نشانی کیا بتائی؟ فرمایا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اب اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کہا جائے یا فلہم اجر غیر ممنون کہا جائے، بات اس انعام کی ہے جو انسانوں کے اس طبقے کے لیے آئی جہاں بات ایک ہی کی گئی، کیا؟ ایمان کی بات کی گئی۔ یؤمنون بالغیب، جو آنکھ نے دیکھا نہیں، جو عقل نے سوچا نہیں، جو علم نے معلوم نے کیا، جس کی فہم کو درک نہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر ایمان لانا اس طرح نہیں جس طرح آنکھوں دیکھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے ایمان۔ اور ایمانیات میں جو خاص بات کی طرف اشارہ کیا گیا وہ کیا تھا؟ وہ ایمانیات میں وہ خاص بات کیا تھی کہ اے محبوب جو تم پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لانا، اور جو تم سے پہلوں پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لانا۔ گویا اگر ایمان ہے تو حضور سے پہلے نبیوں کی بات کی گئی یا حضور کی بات کی گئی، اس کے بعد کا سلسلہ ختم کر دیا، تو ایمان کس پر ہے؟ جو نبی پاک پر نازل ہوا یا نبی سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ ایمان یقین محکم کی طرح مضبوط ہو کس پر؟ روز آخرت پر۔ ٹھیک ہے، اب ایمان اور عمل صالح، عمل صالح کدھر آ گیا؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اب یہاں پہ نظام بندگی میں دونوں چیزیں آ گئی، نظام بندگی میں دونوں چیزیں آ گئی، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کی زمرے میں آ گیا، اور معاشرت میں ان طبقوں کو ساتھ لے کر چلنا جن پر اللہ نے اتنا مالی طور پر کرم نہیں کیا جتنا تم پر کیا۔ جو رزق تمہیں دیا گیا وہ صرف تمہارا نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ کے بندوں کا بھی حصہ ہے۔ جس نے اس بات کا خیال رکھا، یعنی معاشرت کا بھی خیال رکھا، عبادت کا بھی خیال رکھا، وہی لوگ ہیں جن کے اعمال کو ہم اعمال صالحہ کہہ سکتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ الانسان سے مراد کون ہے؟ متقی اور پرہیزگار انسان، متقی اور پرہیزگار انسان۔ اب ذرا آگے بڑھیے، تقویٰ کیا ہے؟ یہاں پہ میں دونوں طبقات کی بات کروں گا، متکلمین کی بات بھی کروں گا اور اس کے پیچھے جو بنیاد اور جو دلیل ہے نا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ اتنی پکی، اتنی محکم، اتنی مضبوط ہے کہ خدا کی قسم ان کے قدم چومنے کو دل کرتا ہے۔ یہ جو علماء ظاہر ہے نا، علماء ظاہر سے مراد یہ نہیں جو علماء سو ہے، علماء ظاہر سے مراد وہ علماء حق ہیں جو جنہوں نے ہمارے لیے تحقیق کر کے تمام مسائل کھول کھول کر بیان کیے، اور ان کی بات کو ہم حتمی بات کہتے ہیں، ان کا کلام آخری
کلام ہے، اس کے بعد کلام کی گنجائش ہی نہیں رہتی. تو انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی پکی بات کی ہے. انہوں نے کہا تقوی کا معنی ہے خوف اور ڈر. خوف اور ڈر. اب وہ فرماتے ہیں کہ عبادت دو بنیادوں پر کی جاتی ہے. ایک کی جاتی ہے عذاب کے خوف سے، اور دوسری کی جاتی ہے اللہ کی بندگی کے شوق سے. دو چیزیں، ایک ہے اللہ کے خوف سے. اب اللہ کے خوف کے بارے میں جو انہوں نے بات کی وہ یہ کہ اگر کسی جگہ سے نقصان کا اندیشہ ہو تو پہلی توجہ ادھر پڑنی چاہیے. یعنی جہاں سے ضرر ہو، تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس کی مدافعت پہلے کرنی چاہیے. اب سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ اللہ کا عذاب. جس تکلیف کا موازنہ ہم دنیا کی کسی تکلیف سے کر ہی نہیں سکتے. اب وہ جو تکلیف ہے نا، وہ جو عذاب الہی ہے، وہ عذاب الہی ہمارے سروں پہ کھڑا ہے. اور اگر ہم اس خوف سے بے نیاز ہیں تو اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ ہمارے ایمان والا خانہ خالی ہے. اس لیے کہ ہمیں اللہ کے عذاب پر ایمان لانا ہوگا. اس لیے کہ آخرت میں دو ہی چیزیں ہوں گی، یا ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا. جس دن یوم حساب ہوگا نا، اس دن دو ہی باتیں ہوں گی، یا عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا. یا جہنم ملے گی یا جنت ملے گی. تو جہنم کا خوف ہمیں اس بات پر راغب کرتا ہے، ہمیں اس طرف لے کے چلتا ہے کہ تم دو کام کرو. پہلا کام کیا؟ پہلا کام یہ ہے، اس میں کیا ہے؟ اثبات ہے، اور دوسرے میں نفی ہے. اثبات کیا ہے؟ اثبات یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کا حکم نہ مانا تو ان بطش ربک لشدید، پھر تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے. اب وہ سخت پکڑ کی وجہ سے تم نے کرنا کیا ہے؟ ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جو محسنات کے زمرے میں آتا ہے، جو حسنات کے زمرے میں آتا ہے. اب ہر وہ چیز جو نیکی کے زمرے میں آتی ہے اس کو کرنا، ہر اچھا کام کرنا، ہر حکم رب کا بجا لانا، اللہ کے حکم کی تعمیر کرنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ اسبات ہے. اور تقوی کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تم کوئی ایسا کام کرو جس کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. اب اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے نہیں. اور نہیں کس سے؟ منکرات سے. جو چیزیں رب نے منع کی ہیں ان کے قریب نہ جاؤ. گویا اب تقوی کی عام تعریف یہ نکلی کہ اللہ کے ڈر سے اس کے تمام احکامات کی بجا آوری، اور اس کے ڈر سے اپنے آپ کو اس کی چھوٹی سی چھوٹی نافرمانی سے بھی بچانا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے تقوی. مولانا میری بات اگر صحیح ہے تو میری تائید کریں. تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے ان کاموں کا کرنا جن کا رب نے حکم دیا، اور ان کاموں سے بچنا اور رک جانا جن سے رب نے منع کیا. اب یہ کیا ہے؟ یہی تقوی ہے، یہی اللہ کا خوف ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف جاگزی ہوگا، اللہ کے عذاب کا ڈر اسے ہوگا کہ میں نے رب کی بات نہ مانی تب بھی میری پکڑ
پکڑ ہو سکتی ہے، اور اگر میں نے رب کی نافرمانی کی نہ مان کر، پھر کیا ہوگا؟ میری پکڑ ہو سکتی ہے، اور پکڑ کیا ہوگی؟ عذاب ہوگی۔ تو اہل علم کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو آنے والے نقصان سے بچانا یہ ہر انسان پر واجب ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ تو اب پتہ چلا کہ تقوی اگر نقصان سے بچنے کے لیے اختیار کیا جائے تو یہ وجوب کے درجے میں آتا ہے، اور جس نے واجب کو ادا کیا اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے کرم سے ضرور نوازتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ ہے صوفیاء کا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اوپر چڑھنا۔ یہ اتنا بڑا کمال نہیں، بلندی کو چھو لینا یہ کوئی بڑا کمال نہیں، بلندی تک پہنچ جانا یہ کمال نہیں۔ کمال کیا ہے؟ کہ اس بلندی پر رہنا اور نیچے نہ آنا، اور پھر اس کے بعد اگلی بلندی پر جانا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے کامیابی اور یہ ہے کامرانی۔ ٹھیک ہے جی؟ اب ان کے ڈر میں خوف کیا ہے؟ ان کے دل میں خوف کیا ہے؟ وہ خوف ہے کہ جو نعمت رب نے عطا کی ہے، مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے دیتا ہوں کہ میں بے نمازی تھا، اور میں نے اللہ سے دعا کی، معافی مانگی، توبہ کی، اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب 5 دن 4 دن 10 دن میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی، ہر نماز پڑھی، بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھی، بڑے آرام کے ساتھ پڑھی، لیکن چھٹے دن پھر ایک نماز رہ گئی، فجر کی سوتا رہا، نہیں اٹھ سکا، پھر ظہر کی مصروف رہا، نہیں پڑھ سکا، پھر عصر کی بھی مصروفیت میں رہ گئی، کوئی پڑھی کوئی نہ پڑھی، پھر مغرب کی پڑھ لی، پھر عشاء کی تھکا ہوا تھا، لیٹ گیا، نہیں پڑھی۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ کمال نہیں ہے، یہ زوال کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ جو جتنا اوپر جاتا ہے نا، جب گرتا ہے تو اتنی زیادہ چوٹ لگتی ہے۔ جو بلندی سے گرتا ہے نا، اس کی چوٹ بھی اتنی زیادہ لگتی ہے۔ تو اب بلندی پر چڑھنا اپنی جگہ پہ بڑا کمال ہے، لیکن اس پر قائم رہنا۔ اب جو پھسلتے ہیں نیچے، پھر تھوڑا سا چلتے ہیں، پھر پھسلتے ہیں، پھر تھوڑا سا چلتے ہیں، پھر پھسلتے ہیں۔ ایک بچوں کی ہے نا کھیل لوڈو، جس میں سیڑھیاں تھوڑی ہیں اور سانپ زیادہ ہیں، تو وہ یوں ہے کہ تھوڑا سا چڑھے پھر بہت نیچے گر گئے، پھر تھوڑا سا چڑھے پھر نیچے گر گئے۔ وہ لوگ جو تھوڑا چڑھتے اور نیچے پھسلتے رہتے ہیں ان کو صوفیاء کہتے ہیں یہ اصحاب تلوین ہیں۔ یہ اصحاب تلوین ہے، پھسلنے والے لوگ۔ ان کے مقدر میں منزل نہیں ہوتی، ان کے مقدر میں کامیابی نہیں ہوتی۔ کامیابی کن کے مقدر میں ہوتی ہے؟ ان کے مقدر میں ہوتی ہے جو چڑھتے ہیں تو پھر وہاں پہ رک جاتے ہیں، نیچے آنے کا ڈر پھر انہیں نہیں ہوتا، پھر اسے اپنی منزل نہیں سمجھتے بلکہ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کا ایک فرمودہ میں پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ کمال کیا ہے؟ کمال کس میں ہے؟ فرمایا صوفی اس دن مر جاتا ہے جب اس کے دل میں رب کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اصل چیز طلب ہے، اسی لیے مجاہدہ کیا ہے؟ وہ طلب، جو طلب مجھے تڑپاتی ہے، مجھے مجبور کرتی ہے مجاہدے پر، مجھے مجبور کرتی ہے زہد پر، مجھے مجبور کرتی ہے تقوی پر، مجھے مجبور کرتی
کرتی ہے رب کی فرما برداری اور اطاعت پر، مجھے مجبور کرتی ہے رب کی نافرمانی نہ کرنے پر، وہ کیا ہے؟ وہ میرے رب کی رضا ہے۔ جس دن میرے دل سے رضا کی طلب ختم ہو گئی اس دن میں مر گیا، اس دن میں مر گیا۔ اب کیا ہے؟ قرآن میں جو اشارہ ملتا ہے نا، وہ منزل کا نہیں ملتا، وہ طلب کا ملتا ہے۔ آپ کہیں گے طلب کہاں سے آ گئی؟ میں کہتا ہوں یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے بھی راہ طلب کا مسافر بنا دے۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ طلب ہے، یہ جستجو ہے، یہ حصول کی طلب ہے، یہ مقصد کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ اس میں منزل سے بے خبر ہو کر کے اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ کام کرتے چلے جاؤ جو رب کی رضا کا موجب بن سکتے ہیں، اور ہر اس کام سے بچتے چلے جاؤ جس میں رب کی ناراضگی کا اندیشہ ہو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تم راہ طلب کے مسافر ہوگے اور تمہارا انتظار وہ اللہ پاک خود کر رہا ہوگا، وہ خود انتظار کر رہا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اب اچھا، یہاں پہ ایک بات اور، نبی پاک کے فرمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں دو چیزیں تو واضح ہیں، محکمات اور منکرات۔ یہ حرام ہے اور یہ مباح ہے۔ اب دو چیزیں تو بالکل واضح ہیں، اس سے منع کر دیا یہ نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے ہو۔ اب مثال کے طور پہ حکم آیا احل اللہ البیع وحرم الربا، دو چیزیں تھیں، ایک کو حلال قرار دے دیا، ایک کو حرام کر دیا۔ ربا حرام ہے، تجارت حلال ہے۔ فرمایا دو چیزیں ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کو منع کر دیا گیا، کھلے بندوں حکم آ گیا، اور کچھ ایسی ہیں جن کی اجازت دے دی گئی، حکم آ گیا۔ فرمایا یہ دو چیزیں تو واضح ہیں نا، لیکن تمہیں کس چیز کا خیال کرنا ہے؟ جو متشابہات ہیں نا، جہاں تمہیں شبہ ہو کہ یہاں پہ کچھ دال میں کالا ہے، تو پھر اس چیز کو بھی ترک کر دو، اس لیے کہ کہیں اباحت کے چکر میں تم نافرمانی نہ کر بیٹھو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہی جو کچھ میں نے آج تمہیداً عرض کیا، تقوی کی بات سمجھانے کے لیے کہ تقوی ہے کیا، میرے خیال میں آپ کو کسی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو تقوی بنیادی طور پر میں یوں کہوں تو بات زیادہ آسان ہو جائے گی کہ تقوی کیا ہے؟ رب کے حصول، رضا کے حصول کا ایک ذریعہ۔ اب اس کا ثمر کیا ہے؟ ثمر کیا ہے؟ اس کے ثمر میں رب نے جو بات فرمائی وہ اگر غور کریں تو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پہلا ثمر اس کا کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ کون ہے؟ فرمایا تم انہیں پھر عام انسان نہ سمجھنا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور ان کا خاصہ کیا ہے؟ ان کی شان کیا ہے؟ ان پر رب کی عطا کیا ہے؟ ان پر رب کا کرم کیا ہے؟ رب نے جب انہیں اپنی دوستی سے نوازا، رب نے جب ان کی امداد کا پکا وعدہ کر لیا، تو پھر ان کے بارے میں رب نے پہلا اعلان جو فرمایا وہ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہم نے خوف و حزن سے انہیں بے نیاز کر دیا، انہیں خوف و حزن سے بے نیاز کر دیا۔ جو خوف و حزن سے بے نیاز ہو جائے وہی اللہ کا دوست ہے نا، وہی اللہ کا دوست ہے۔ پہلی جو بشارت تھی وہ کیا تھی؟ لا خوف علیہم
वला हुम यहज़नून। और फिर दूसरी क्या दी, लहुमुल बुशरा, लहुमुल बुशरा। कहाँ पे बशारत? लोग कहते हैं ना जन्नत में ही सब कुछ मिलेगा, नहीं, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। इनके लिए इस जहान में भी खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं और उस जहान में भी खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। अल्लाह करीम हमें अपने उन दोस्तों का गुलाम और उनके नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे। इकबाल की इस दुआ पर आज की बात को ख़त्म करता हूँ। मेरी तकरीर लंबी हो जाती है, आज मैंने सोचा था पूरे 2:15 बजे ख़त्म करूँगा। ने दुआ मांगी थी, शरीके ज़ुमरे ला यहज़नू कर। अल्लाह तू हमें भी ला यहज़नू के ज़ुमरे में शामिल कर ले, उन लोगों में शामिल कर ले जिनके लिए तूने फरमा दिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह तबारक व तआला पर करम फरमाए। इंशाअल्लाह इस मौजू पर तफसील अगले जुमे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।